رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أضل وضل وذل وذل وأظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے، اے زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے. مدد کو کون آتا یار میری، میرے اوپر گری دیوار میری. مدد کو کون آتا یار میری، میرے اوپر گری دیوار میری. میں خود ذمہ دار ہوں اپنی ذلتوں کا، میرے پیروں میں دستار میری. مدد کو کون آتا یار تیری، تیرے اوپر گری دیوار تیری. تو خود ذمہ دار ہے اپنی ذلتوں کا، تیرے پیروں میں ہے دستار تیری. اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، آنے والوں کو، لانے والوں کو، بلانے والوں کو، سننے سنانے والوں کو اللہ اپنی دریائے رحمت سے سب کو قبول فرما لے. زندگی بہت مختصر ہے، ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا. آنے کا دن یقیناً چلا گیا اور جانے والا دن یقیناً آ رہا ہے. نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے، نہ جانے کون سی گھڑی زندگی کی آخری گھڑی بن جائے. یہ ضروری نہیں کہ پہلے بوڑھے جائیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں. دادا بیٹھے ہیں، پوتے چلے گئے، نانا بیٹھے ہیں، نواسے چلے گئے، ماما بیٹھے ہیں، بھانجے چلے گئے، چاچا بیٹھے ہیں، بھتیجے چلے گئے، مریض بیٹھے ہیں، صحت مند چلے گئے. بہت ممکن ہے یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہے. بہت ممکن ہے آنے والے رمضان کا چاند ہماری یا آپ کی خبر پر آئے. نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگیں گے.
موت کی تیاری کی فضا بنائیں گے، موت کی تیاری کا ماحول بنائیں گے۔ ماحول بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ماحول بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی کہلاتے ہیں، ہم آپ کے نام لیوا کہلاتے ہیں، ہمیں آپ کے مشن کو سمجھنا ہے۔ میرے نبی نے تمام حیات طیبہ خود موت کی تیاری فرمائی، اور انہی لوگوں کو پسند فرمایا جو موت کی تیاری میں لگے، اور انہی کی تعریف فرمائی جنہوں نے موت کی تیاری کا اہتمام کیا۔ حدیث پاک میں فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ ہمارے نبی کس کو عقل مند فرما کر گئے ہیں کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے، اور ہم عقل مند کس کو تصور کرتے ہیں جو تھوڑے سے وقت میں بڑا مکان بنا لے، بہت بڑی بڑی سواریاں خرید لے، بہت اپنے کاروبار کو وسیع کر دے، پھیلا دے، تھوڑے سے وقت میں بڑا مالدار بن جائے، سیٹھ صاحب بن جائے۔ ہم ایسے آدمی کو بڑا لائق فائق عقل مند سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں عقل مند لوگ وہ ہیں جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائیں۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ